اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرة الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى الصلوات. عزیزان محترم، ہم نے سبیل الہی کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے کہ حبیب سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند ترین خدا کے نام کی تسبیح کرو۔ الذی خلق فسوی، یہ تمہارا رب اعلیٰ وہی ہے جس نے ساری کائنات کو خلق کیا اور اسے اس کی ضرورتوں کے مطابق عطا کیا۔ والذی قدر فہدی، اور ہر چیز کے لیے ایک تقدیر معین کی اور ہر چیز کی ہدایت کی۔ یہ تمہارا اللہ وہی ہے جو چارے کو پیدا کرتا ہے، پھل پھول سبزی نباتات چارہ۔ اخرج المرعى، اس نے چارہ پیدا کیا، فجعلہ غثاء احویٰ، اور اسے پھر بھوسے میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہیں وہ آیات جن کے ذیل میں ہمارا سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا ہے۔ عنوان ہے سبیل الہی۔ تو کہ بھائی آرام سے سننا، اس لیے کہ میں پہلے دن سے مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تقریریں نہیں ہیں، یہ تھیسس ہے جو تمہیں کسی ایک مرحلے تک لے جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ 2 دن بعد یاد دلانا ہجرت کا۔ ہاں، ہجرت کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ تو عرض کروں گا۔ اچھا کیا، لیکن اب تو اس وقت تو موضوع معین ہے، تو جب میں ہجرت کر کے اپنے گھر جاؤں گا تو پھر فون کر دیجیے گا۔ اب ہجرت تو ایک سبجیکٹ ہے، اور یقین کیجئے گا کہ یہ جو ہو رہا ہے، یعنی آپ 5 منٹ پہلے
جو فکر رکھتے تھے ذکر حسین سن کر وہ بدل گئی، یہی تو ہجرت ہے۔ ذہن بدل رہا ہے۔ اچھا بھائی، تو اب ذرا سا تم میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تقریر نہیں ہے، تھیسس ہے۔ کائنات کے جتنے علماء گزرے ہیں، علماء سے مراد مولوی نہیں، کائنات کو پڑھنے والے علماء، کائنات کے پڑھنے والے علماء، سائنسداں، لفظ بدل دوں میں تاکہ آسان ہو جائے، سائنسداں اس بات پر متفق ہیں کہ چھوٹے سے ذرے سے لے کر عظیم ترین آفتاب تک جو دنیا جاری و ساری ہے وہ ایک نظام کے تحت جاری ہے، اور اس نظام کا نام ہے تقدیر و ہدایت۔ نظام کا نام کیا ہے؟ تقدیر و ہدایت، کہ کچھ چیزیں اس کائنات کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں، اور اس کائنات کو کرنا کیا ہے یہ بھی اسے بتا دیا گیا ہے، تو تقدیر بھی لکھ دی، ہدایت بھی کر دی، تقدیر و ہدایت۔ اسے بڑا واضح کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے فرعون کے دربار میں اور کہا کہ ہم رسول ہیں اور اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہارے پاس۔ اللہ نے بھیجا، رب نے۔ کہنے لگا فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارا رب ہے کون؟ اب موسیٰ نے جواب دیا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق عطا کی اور پھر اس کی ہدایت کر دی۔ آرام آرام سے سنتے رہیے گا۔ تخلیق، ہر شے کو اس کی تخلیق عطا کی اور پھر اس کی ہدایت کر دی، ہے نا؟ نہ معلوم سورج پتھروں پر کتنے کروڑ مرتبہ چمک چکا، لیکن ہیرا صرف ان شعاؤں کو جذب کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کسی اور شعاع کو جذب نہیں کرتا۔ جو کرنیں آ رہی نا سورج کی، ان کرنوں ہی سے ہیرا بنتا ہے، لیکن وہ ہر کرن کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کرن جو اس کے لیے مفید ہے اس کے مزاج میں ہدایت کر دی، اس کے مزاج میں ہدایت ڈال دی۔ پودا جب اگے گا اوپر کی طرف جائے گا، اس کے مزاج میں ڈال دیا۔ یہ فطری ہدایت ہے جو پروردگار نے پوری کائنات کی۔ پانی ہمیشہ نشیب میں بہے گا، اوپر کی طرف نہیں چڑھے گا، نشیب میں بہے گا۔ یہ ایک ہدایت ہے جو پروردگار نے کر دی۔ زمین اپنے محور پہ گردش کرتی رہے گی، گھومتی رہے گی، اور اس میں ذرہ برابر بھی تفاوت نہیں ہوگا، اس کو ہدایت کر دی۔ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگا، اس کے مزاج میں ہدایت کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک ہدایت ہے ساری مخلوقات کی، ہر مخلوق اس ہدایت میں شامل ہے۔ یہاں تک تو بات آ گئی۔ اب دوسری ہدایت، حصی ہدایت۔ حصی ہدایت کا مطلب جانتے ہو؟ حصی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ بھاگتا ہوا جانور اگر سامنے سے نہر آ جائے اس کے سامنے بھاگتے ہوئے، فوراً اس کے قدم رک جائیں گے۔ کود کیوں نہیں جاتا؟ ڈوب جائے؟ نہیں، اسے فطرت بتلا رہی ہے، اس کی حس بتلا رہی ہے کہ مجھے یہاں رک جانا چاہیے۔ ہرن نے درندے کو آتے ہوئے دیکھا اور ہرن کے ذہن میں ایک فارمولہ بنا کہ یہ درندہ مجھے کھا جائے گا، تو درندے سے بچنے کی فکر کرے گا۔ یہ ہے اس کی حصی ہدایت۔ سمجھ رہے ہو نا؟ یہ دو ہدایتیں ہو گئیں جو جانور کی گئیں۔ اب تیسری ہدایت بتلاؤں۔ دیکھو وقت ہمیشہ بہت کم ہوتا ہے میرے پاس، اور میں مجبور ہوتا ہوں کہ مصائب تفصیل سے نہیں پڑھ پاتا، یہ میری مجبوری ہے۔
لیکن اب اس مجبوری کو قبول کرو، اس لیے کہ دن ایسے ہیں کہ راتیں بڑی ہو رہی ہیں اور دن چھوٹے ہو رہے ہیں، تو فطری ہدایت تم نے دیکھ لی، مزاج میں جو ہدایت کی تم نے دیکھ لی، حس میں جو ہدایت رکھی وہ تم نے دیکھ لی، اور ایک موروثی ہدایت ہے جانور کی۔ موروثی ہدایت کیا ہے؟ کہ ماں باپ جو کھاتے تھے وہی کھاتا ہے، واہ 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 واہ، اس نے غذا نہیں بدلی، جانور نے غذا نہیں بدلی، جہاں رہا کرتے تھے وہی رہتا ہے جانور، جہاں وہ سوتے جاگتے تھے وہی سوتا بھی ہے وہی جاگتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، اپنے آباء و اجداد کے رہن سہن پہ قائم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس کی موروثی ہدایت ہے۔ اس کے برعکس انسان کا رہن بدلا، سہن بدلا، انسان کی معاشرت بدلی، انسان کی سوچ بدلی، انسان کی فکر بدلی۔ اب میں موضوع سے براہ راست متصل ہو گیا، اور یہی لانا صاحب نے سارے سننے والوں کو، سوچ بدل گئی۔ کیوں بدلی؟ بھائی تم اپنے اجداد کی طرح غاروں میں کیوں نہیں رہتے؟ اس لیے کہ سوچ بدل گئی۔ سوچ کیوں بدلی؟ اس لیے کہ عقل ہے۔ تمہاری سوچ اس لیے بدلی کہ تمہارے اندر عقل پائی جاتی ہے، جانور میں عقل پائی نہیں جاتی۔ بھائی بہت توجہ رکھنا۔ تو عقل آتے ہی، جب انسان میں عقل آئی، عقل آتے ہی ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ خواہش اور عقل کے تصادم سے کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرہ فاسد ہو جائے، اس لیے ایک ایسی ہدایت کی ضرورت تھی جو عقلوں کو کنٹرول کر سکے۔ آواز دی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا۔ ہم نے اپنی سبیل کی طرف، اپنے راستے کی طرف خود ہدایت کی ہے۔ اب پہنچے؟ خشک تھی نا یہ گفتگو؟ یہ اب ظاہر ہے کہ یہ میرے تھیسس کا جز ہے، تو اب انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی۔ ایک یہ سورہ دہر میں ہے، ان علینا للہدی، سورہ واللیل، ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، کسی اور کی نہیں ہے، سورہ واللیل۔ اور سورہ بلد میں کہنے لگا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور بولنے کے لیے زبان اور ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلا دیے۔ جانوروں کو جو راستے بتلائے تھے وہ ایک ایک تھے، انسان کو جو بتلائے دونوں، یعنی خیر کا راستہ بھی بتلا دیا، شر کا راستہ بھی بتلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا امتحان لینا تھا، انسان کا امتحان لینا تھا۔ اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے اور میرے اس تھیسر کو قبول کر رہے ہو، تو اب یہاں میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک قول مبارک تمہیں ہدیہ کر دوں اور فکر یہاں سے آگے بڑھ جائے۔ یقیناً موضوع کے تقاضے کو پورا ہونا ہے اور بات کو ذرا مشکل بھی ہونا ہے، لیکن بہت زیادہ مشکل نہیں ہونا ہے۔ جتنا آسان بیان کر رہا ہوں اتنا آسان بیان کرنا آسان نہیں ہے، جتنا آسان کر کے بیان کر رہا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ جو چلنے پھرنے والی مخلوقات ہیں، چلنے پھرنے والی مخلوقات، ان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو فقط خواہشی خواہش ہیں، ان میں عقل نہیں ہے۔ تم سوچو گے نا یہ کیا ہے؟ بھائی یہ لال بیگ کیا ہے؟ خواہش ہے۔ کن کھجورا کیا ہے؟
رینگنے والے سارے جانور کیا ہیں؟ اچھا بھائی اوپر جاؤ، گھوڑا کیا ہے، ہاتھی کیا ہے؟ بخواہش ہے. نیند آئی سو گیا، نیند پوری ہو گئی اٹھ کے بیٹھ گیا. یہاں بیٹھا ہوا تھا تھک گیا، یہاں سے اٹھ کے وہاں جا کے بیٹھ گیا. وہاں تھک گیا کسی اور جگہ جا کے بیٹھ گیا. کہیں سے آپ نے دھتکار دیا وہ کہیں اور دور چلا گیا. بھائی یہی ہے نا. تو جانور اپنی خواہش کا پابند ہے، جہاں سے چاہے اٹھے اور جہاں چاہے بیٹھ جائے. بس فرق اتنا ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے بھی یا نہیں. ایسا ہے نا. ٹھیک. اچھا تو امیر مومنین کیا فرماتے ہیں کہ ایک وہ مخلوق ہے جو فقط خواہش ہی خواہش ہے، جو جی میں آیا وہ کر دیا، وہ ہے حیوان. اور دوسری مخلوق ہے جس میں فقط عقل ہی عقل ہے، اور وہ ہے فرشتہ. کچھ نہیں سوائے عقل کے، کچھ نہیں ہے. نہ اس میں کوئی خواہش ہے، نہ کسی چیز کی طلب کرتا ہے، نہ کوئی تمنا ہے. کبھی اگر موقع ہوا تو بتاؤں گا وہ خلافت کی تمنا کیا تھی. کبھی موقع ہوا تو بتلاؤں گا کہ وہ خلافت کی تمنا کیا تھی، لیکن اس وقت میرے موضوع میں نہیں ہے. جس میں فقط خواہش ہو وہ حیوان، جس میں فقط عقل ہو وہ فرشتہ، اور جس میں خواہش اور عقل ٹکرا جائے اس کا نام ہے انسان. خدا کی قسم یہ جملہ علی ہی کہہ سکتے تھے. یعنی یہ یعنی میں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ یہ علی ہی کہہ سکتے تھے؟ اس لیے کہ یہ جملہ وہ کہہ سکتا ہے جو کائنات کی خلقت کا گواہ ہو. اور کسی کے بعد کی چلتے رہو، آرام سے چلتے رہو. ابھی تھوڑا سا وقت تو ہے نا. اچھا بھائی جب تھوڑا سا وقت ہے تو ایک وہ مخلوق جو فقط خواہش ہی خواہش یعنی جانور، دوسری وہ مخلوق جو فقط عقل ہی عقل یعنی فرشتہ، تیسری وہ مخلوق جس میں عقل بھی ہے خواہش بھی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ انسان. تو عقل اور خواہش کا تصادم ہے انسان میں. اب اگر انسان اپنی خواہش کو کچل دے تو فرشتہ زیادہ ہے، جانور کم. انسان اگر اپنی خواہش کو کچل دے، ختم کر دے، فنا کر دے اپنی خواہش کو، تو فرشتہ زیادہ ہے، جانور کم ہے. اور اگر انسان اپنی عقل کو کچل دے تو جانور زیادہ ہے، فرشتہ کم ہے. اور اگر توازن میں رکھے خواہش اور عقل کو تو وہ انسان ہے. بھائی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ بھائی بہت توجہ ہے. تو اب جو خواہش کو اپنے قدموں تلے روند دے، اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے کہ وہ فرشتے سے افضل ہے یا نہیں؟ مجھے معراج کی شب نظر آیا کہ ایک فرشتہ چلا، اس کے ساتھ ایک انسان چلا. نہیں معلوم کہ میرے سننے والے پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے. معراج کی رات کو جبریل آئے تھے لینے کے لیے، تو دونوں ساتھ جا رہے ہیں. ایک انسان جا رہا ہے، ایک فرشتہ جا رہا ہے، اور فرشتہ یہ کہہ کے رک جاتا ہے
فرشتہ یہ کہہ کے رک جاتا ہے کہ یا رسول اللہ لو دنوت انمولتن لا احترقت، اگر ایک سرے انگشت بھی آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا، تو مجھے میری حد میں رہنے دیں۔ شرافت یہی ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے۔ شرافت یہی ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے، آگے جانا ہے اور بہت دور جانا ہے۔ اچھا رسول اللہ تکلفی فرما دیتے کہ جبریل آؤ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ کیسے کہہ دیتے رسول؟ جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر میں ذرا سا بھی بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا۔ ساتھ ہے، سب ہوں گے مکے مدینے کے ساتھی۔ بھائی جتنے لوگ ہیں یمن کے ہوں گے، شام کے ہوں گے، مکے کے ہوں گے، مدینے کے ہوں گے، سارے ساتھی رسول کے تو انہی علاقوں کے تھے نا۔ یہ ہے آسمانوں کا ساتھی، اور آسمانوں کا ساتھی یہ کہہ رہا کہ میں جل جاؤں گا، یعنی ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچایا کرتا۔ بہت سامنے کی بہت سیدھی سادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میں۔ اچھا بھائی، تو اب انسان اگر اپنے نفس کو قابو میں کر لے تو فرشتے سے بہتر۔ یہ ہے تصادم جو انسان کے نفس میں اور عقل میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہدایت کی ضرورت ہوئی۔ ہم اپنے موضوع سے متصل ہیں نا۔ ہدایت کی ضرورت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ عقل میں اور نفس میں تصادم تھا۔ اب میں کیسے تمہاری خدمت میں ایک جملہ عرض کروں؟ میں تم تو جب میں توحید پہ بولنے لگتا ہوں تو پریشان ہو جاتے ہو، حالانکہ مسلسل توحید ہی پہ بول رہا ہوں، مسلسل توحید ہی پہ بول رہا ہوں۔ اچھا بھائی، اب بہت توجہ رکھنا۔ تو اب انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، طے ہو گئی بات۔ نفس اور عقل کی کشمکش کی وجہ سے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ تم نے ایک بات غور کی، اب پھر ذرا سے اللہ کی تعریف سن لو۔ جو تمہارے علی کا بھی اللہ ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند میں دیکھو ہمارے ادب میں جو ہمارا لٹریچر ہے نا، اس میں نصیری کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ بہت تعریف ہوتی ہے، لوگ واہ واہ بھی بہت کرتے ہیں، نصیری ہیرو ہے۔ اور میں نے کبھی نصیری کو پسند نہیں کیا۔ جانتے ہو سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ میرے علی کے خدا کا دشمن ہے۔ علی جسے سجدہ کر رہے ہیں وہ اس کا منکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں کبھی پسند نہیں کرتا۔ اب اللہ کا کمال دیکھو، تمہارے سامنے یہ 5واں دن ہے بیان کرتے ہوئے کہ کیسا خالق ہے، کیسی تکوین ہے،
کیسی تقدیر ہے، کیسی ہدایت ہے. تم دیکھ رہے ہو نا، ایک عجیب کمال اللہ کا دیکھو، اور وہ کمال اگر تم نے دیکھ لیا تو پھر ہدایت سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو بھائی، تمہیں بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہو. جب تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں، تمہارے باپ دادا آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ان کے زمانے سے بھوک شروع ہوئی. جب سے انسان ہے تب سے بھوک ہے. اچھا بھائی، اب میرے دوستو، کبھی کوئی بات کا جواب بھی دے دیا کرو. جب سے انسان ہے تب سے بھوک ہے. بھوک کو مٹانے والا غلہ کب سے ہے؟ پہلے سے. تو بھوک بعد میں آئی، غلہ پہلے پیدا ہوا. یہ ہے تمہارا رحمان خدا. بھوک بعد میں آئی، غلہ پہلے پیدا ہوا. اچھا، پیاس لگتی ہے تمہیں، پیاس بعد میں آئی، پانی پہلے پیدا ہوا. تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، ہوا پہلے آئی، تم بعد میں آئے. تم چلے جاؤ گے، ہوا رہ جائے گی. اس میں کوئی منطق فلسفہ تو نہیں ہے بھائی، بہت ہی سیدھی بات کر رہا ہوں نا میں. تو اب میں جملے کو پھر دوہرا دوں. غلہ پہلے آیا، تم بعد میں آئے، تم چلے جاؤ گے، غلہ رہ جائے گا. پانی پہلے آیا، تم بعد میں آئے، تم چلے جاؤ گے، پانی رہ جائے گا. تو ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں، تمہارے آنے کے پہلے سے موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تمہیں ہوا کی ضرورت تھی، ہوا پہلے تھی، تم بعد میں آئے، ہوا رہ جائے گی، تم چلے جاؤ گے. اس اصول کو مان لیا. ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے. ہدایت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. تو ہادی پہلے ہوگا، تم بعد میں آؤ گے، تم چلے جاؤ گے، ہادی رہ جائے گا. برائے خوشنودی اللہ سبحانہ وتعالی بلند ترین صلوات. میرے عزیزو، میرے دوستو، میں نے تمہیں زحمت دی. یہی اس کا کرم ہے کہ اس نے جو پہلا انسان بھیجا اسی کو ہادی بنا کے بھیجا. اب دیکھو، سبیل الہی استوار ہو رہی ہے اور دن کم ہوتے جا رہے ہیں. پہلے انسان کو، یعنی وہ پہلا ابو البشر، انسانوں کا باپ حضرت آدم علیہ السلام، وہ پہلے ہادی بھی ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پروردگار ہمارے پاس تو ہادی آیا ہی نہیں تھا. اس لیے پہلے انسان کو ہادی بنا کے بھیجا. انی خالق بشرن من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. ایک آیت، پوری آیتیں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے والا ہوں. جعل کے معنی قرار دینا، خلق کے معنی بنانا. توجہ رکھنا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے والا ہوں. تو مالک جب بن جائے تیرا خلیفہ، اور جب وہ اس قابل ہو جائے کہ خلافت کر سکے، تو فرشتوں سے کہتا کہ اسے سجدہ کرو. یہ پہلے سے اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سوال ہے. دیکھیں نا، اناؤنسمنٹ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے یہ اناؤنسمنٹ کیا اللہ نے فرشتوں میں کہ
انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے والا ہوں. چلو بنانے والا بھی ترجمہ کر سکتے ہو، لیکن قرار دینا زیادہ فٹسٹ ترجمہ ہے. میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے والا ہوں. مالک میرا اعتراض اس پہ یہ ہے کہ جب تو بنا لیتا آدم علیہ السلام کو تو کہتا یہ ہے میرا خلیفہ، اس کو سجدہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلے سے اناؤنسمنٹ کرنا ہزاروں سال پہلے سے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوگی. تو تیرا تو کوئی کام مصلحت کے بغیر نہیں ہوتا. تو کہا مصلحت یہ ہے، بس جواب قدرت مصلحت یہ ہے کہ فرشتوں میں ایک حالت انتظار پیدا ہو جائے. فرشتے انتظار کریں، فرشتے اس خلیفہ کا، پھر دوہرا رہا ہوں، انتظار کریں. اور جب آدم کا پتلا بن رہا تھا تو ادھر سے فرشتے گزرتے تھے احترام کے ساتھ اور کہتے تھے یہ اللہ کا خلیفہ بن رہا ہے. اور ابلیس جب ادھر سے گزرتا تھا تو مذاق اڑاتا تھا کہ یہ مٹی کا پتلا یہ خلیفہ بنے گا. تو صرف حالت انتظار نہیں کروائی، خلیفے کا احترام بتلایا. بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ بڑے باریک مرحلے پہ لے آیا ہوں میں. صرف حالت انتظار پیدا نہیں کی بلکہ بتلایا کہ خلافت کا احترام کیا ہے. ابلیس مذاق اڑا رہا ہے، فرشتے احترام کر رہے ہیں. اب آج جو انتظار کرنے والوں کا مذاق اڑا ہے وہ ابلیس کا پہلا ہے، فرشتوں کا نہیں. بے چین ہے کوئی تو کوئی اشکبار ہے، بے چین ہے کوئی تو کوئی اشکبار ہے. جس کو بھی دیکھتا ہوں وہی بے قرار ہے. اس دور کے یزید سے پیکار کے لیے اے وقت کے حسین تیرا انتظار ہے. نعرہ حیدری، 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 حیدری. اور محمد والے محمد بلندر صلوات. توجہ رکھنا. آج بھی بڑی قومیں ہوں یا چھوٹی قومیں، پڑھ کے بولنے کا عادی ہوں، ہر قوم افریقہ کے جنگلوں میں بھی جو قبائل بستے ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے، وہ ایک آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں. یہودی اور عیسائی ایلیا کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک آئے گا نجات دہندہ جو پوری انسانیت کو اس کی پرابلم سے نجات دلا دے گا. ہندو کلنکی اوتار، پارسی یزدان کا نمائندہ، یہودی اور عیسائی ایلیا آنے کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اچھا بالکل غلط کر رہے ہیں. یہ جملہ میں نے کیا کہہ دیا؟ ہم غلط کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں. کبھی کبھی ایسے بھی تو سن لیا کرو، مجھے آف دا ریکارڈ بولنے کی بھی اجازت دے دیا کرو. اچھا بالکل غلط کر رہے ہیں. پوچھو گے نا کیوں غلط کر رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی مسلمانوں میں دو گروہ ہیں، ایک کہتا ہے کہ پیدا ہو چکا ہے، ایک گروہ کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ وہ بعد میں پیدا ہوگا، اس کا انتظار کر رہے ہیں. اب جو کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکا وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ پیدا ہوگا وہ پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی آپ عجیب آدمی ہیں، بھائی آپ انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. انتظار کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے پاس تو ایک ہتھیار ہے، اس ہتھیار کا نام ہے اجماع.
آپ کے پاس تو ایک ہتھیار ہے اور اس ہتھیار کا نام ہے اجماع، تو اجماع کر کے بنا لو۔ کہا بھائی وہ اجماع سے تو نہیں آئے گا، تو جب 12واں اجماع سے نہ آ سکے تو پہلا۔ نہ دنیا میں مال و زر، نہ دنیا نہ مال و زر، نہ وزارت کے واسطے، ہم تو جی رہے ہیں مولا تیری زیارت کے واسطے۔ دونوں ہاتھ میں بلند کر کے یا امام المنتظر برائے تعدیل محمد اللہ صاحب السلام بلند صلوات۔ عجیب ہے، بنا لو بھائی اجماع کر کے۔ اچھا بھائی اب پھر واپس چلو، انی جاعلن فی الارض خلیفہ۔ دامن وقت بہت تیزی کے ساتھ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور مجھے ظاہر ہے کہ اذان مغرب کا خیال ہے، اور اذان مغرب سے قبل اس مجلس کو اختتام پذیر ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو انی جاعلن فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں۔ اب ایک بات کہنے جا رہا ہوں، مجھے اپنے بیان پہ بھروسہ نہیں ہے، لیکن تمہارے فہم پر بھروسہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہ سمجھ لو گے۔ اور بہت عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کس کا یہ نہیں ہے، میں کس کا خلیفہ بنانے جا رہا ہے؟ اچھا تو میں نے لغت اٹھایا، اور لغت اٹھانے کے بعد خلیفہ کے معنی دیکھے، تو خلیفہ کے پہلے معنی لکھے ہوئے تھے اولاد، جو خلف میں آئے۔ پہلے معنی کیا ہے؟ اولاد، خلیفہ کے معنی اولاد۔ تو میں زمین پر اولاد بنانے والا ہوں۔ بھئی آدم سے تو اولاد شروع ہوگی، تو یہ معنی تو فٹ ہی نہیں ہوتے، بالکل ہی۔ اچھا دوسرا معنی ہے بادشاہ، کل دو اترے ہیں، آدم اور حوا، ان میں بادشاہت کیا ہوگی؟ یہ معنی بھی غلط ہیں۔ اب تیسرے معنی بتاؤں، غلط وہ بھی ہے، خلیفہ کے معنی جانشین، کوئی چلا جائے تو اس کی جگہ پہ جو بیٹھے وہ جانشین۔ اللہ نے اپنی جگہ کب چھوڑی جو آپ کسی کو بٹھائیں گے؟ بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ نے کبھی کوئی اپنی جگہ چھوڑی کہ جناب میں کچھ دیر کے لیے جا رہا ہوں آرام کرنے کے لیے، آپ تشریف رکھیں، وہ خلیفہ ہو جائے گا؟ تو اللہ تو جگہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ کا مقید نہیں ہے۔ جب اللہ جگہ کا مقید نہیں ہے، اچھا لیکن خلیفہ بناؤں گا۔ اچھا تو اب مجھے خلیفہ کے معنی پھر دیکھنے پڑ گئے۔ خلیفہ وہ جو نبی کا جانشین ہو۔ بادشاہ غلط، نسل غلط، جانشین غلط، خلیفہ وہ جو نبی کی جگہ پہ بیٹھے۔ تو آدم سے پہلے کا کوئی نبی تلاش کرو، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ سم اپ ہو جائے، بات جو ہے وہ سم اپ ہو جائے۔ تو اب کوئی ایسا نبی تلاش کرو جو آدم سے پہلے موجود ہو، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہو اور اس کے بھائی علی کا تذکرہ نہ ہو؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ من قالا، تبرستی کی روایت ہے، احدکم لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین۔ جو توحید کا اعلان کرے، جو رسالت کا اعلان کرے، وہ علی کی امارت کا بھی اعلان کرے۔ ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ جڑے ہوئے، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ نوجوان آج نظر نہیں آیا جو کہہ رہا تھا کہ ملے ہوئے ہیں علی، خوش ہو جاتا۔ بیٹھا ہوا ہے۔
وہ خوش ہو جاتا کہ جڑے ہوئے. آواز بلند آ رہے صلوات. نہیں میرے پاس بہت پیغمبر اکرم اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے. توجہ رکھنا, واقعات بہت کم بیان کیا کرتا ہوں. اور ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو, مقدس ساتھیوں کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان سب کو مخاطب کر کے کہا, میرے دوستوں سنو, میرے ساتھیوں سنو, کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پترا بن رہا تھا. سن لیا نا, سن لیا, رسول کا قول سب نے سن لیا. کہنے لگے میرے ساتھیوں سنو, کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بن رہا تھا. دوسری مرتبہ بھی سن لیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کنت نبیا, تیسری مرتبہ, وہ آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بن رہا تھا. اب ایک نے دوسرے کو دیکھا. کہ نبی اکرم ایک ہی جملہ دہرائے جا رہے ہیں, ایک نے دوسرے کو دیکھا, لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا, کسی نے رسول پہ اعتراض نہیں کیا, اس لیے کہ رسول ابھی حالت صحت میں ہے, حالت مرض میں نہیں ہے. حقیقت تو یہی ہے. راوی کہتا ہے کہ رسول نے کئی مرتبہ یہ جملہ دہرایا, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. اتنے میں دروازے مسجد سے علی داخل ہوئے تو رسول کہہ رہے تھے کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم آب و گل کے درمیان سفر کر رہے تھے. وہیں سے علی نے جواب دیا یا رسول اللہ وَكُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. جہاں توحید وہاں نبوت, جہاں نبوت وہاں ولایت. ٹھیک ہے نا. لیکن اب میں گفتگو کو تلخیص دے دوں تاکہ مجھے آگے بڑھنے میں آسانی ہو جائے. گفتگو کی تلخیص یہ ہے, بھائی توجہ رکھنا, اس لیے کہ میرے یہ جملے بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں, بزرگ نہ سنے تو بہتر رہے. یہ جو پوری نوجوان نسل مجھے گھیرے ہوئے بیٹھی ہے نا, انہیں مخاطب کر رہا ہوں کہ استدلال لے کے جاؤ. انی جاعل فی الارض خلیفہ, کس نے کہا؟ اللہ نے. اب میں ترجمہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں. میں اللہ اپنے محمد کا خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ محمد کا بنانے والا اللہ. پہنچ گئی بات. دیکھو بڑے نازک منہ پہ لے آیا ہوں میں. خلیفہ محمد رسول اللہ کا بنانے والا اللہ. اب آیت پڑھوں, آیت تو مانو گے, لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت نہیں بدلتی. اگر پہلا خلیفہ اللہ نے بنایا تو بعد محمد کا پہلا خلیفہ بھی اللہ ہی بنائے گا.
मैसेज पहुंच गया। तो अब मुझे जुमला कहने दो। आदम मेरे रसूल के खलीफा अपने ज़माने में, नूह मेरे रसूल के खलीफा अपने ज़माने में, ठीक है ना। यानी क़ब्ल नबूवत के जितने भी नबी हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के खलीफा हैं, अल्लाह के बनाए हुए। और बाद नबूवत का जो खलीफा है उसका नाम है अली। मुझसे डिबेट न करना वरना घंटों सर्फ हो जाएंगे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। कहा था ना ज़ुल-अशीरा में हादा आखी वसी व खलीफती व वसी, मेरा भाई है, मेरा खलीफा है। तो क़ब्ल बेतवज्जो रहे, तकरीर तमाम होने वाली है। क़ब्ल नबूवत के जितने अंबिया हैं वो मेरे रसूल के खलीफा, और खलीफा वो जिसे बनाने वाला पहचाने। रसूल आदम को भी पहचानते हैं, नूह को भी पहचानते हैं, पूरी तरह पहचानते हैं। इब्राहिम खलीफा है ना भाई, ये बुजुर्ग सारे अंबिया ये किसके खलीफा हैं भाई? मोहम्मद रसूलुल्लाह के। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह आदम को पहचानते हैं, नूह को पहचानते हैं, इब्राहिम को पहचानते हैं, पूरी तरह पहचानते हैं, पूरा कमाल की हद तक पहचानते हैं कि आदम कैसा है, नूह कैसा है, इब्राहिम कैसा है, मूसा कैसा, ईसा कैसा अलैहिस्सलाम, ये बुजुर्ग कैसे हैं, सबको पहचानते हैं। और बाद नबूवत का खलीफा अली, उसे भी पहचानते हैं। तो अली को भी पहचानते हैं और अंबिया को भी पहचानते हैं। तब उन्हें कहने का हक है ना कि मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही, मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी हिल्मिही व इला इब्राहिम फी खुल्लतिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला ईसा फी ज़ुहदिही फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मैंने जहमत दी लेकिन रवायत का तर्जमा तो सुनते जाओ। 90 रावियों से तो रवायत मैंने देखी है। और चूंकि हम सब एक से हुस्न ज़न रखते हैं इसलिए सभी सच्चे। जिन्होंने ये रवायत की, मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही, जो आदम को आदम के इल्म में देखना चाहे, व इला नूहिन फी हिल्मिही, और जो नूह को नूह के हिल्म में देखना चाहे, व इला इब्राहिम फी खुल्लतिही, और जो इब्राहिम को इब्राहिम की खलीली में देखना चाहे, व इला मूसा फी हैबतिही, और जो मूसा को मूसा की हैबत में देखना चाहे, व इला ईसा फी ज़ुहदिही, और जो ईसा को ईसा के ज़ुहद में देखना चाहे, फल यंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, अली के चेहरे को देख ले। मैंने बात सुन ली। देखो बड़ी गुंजाइशें हैं, और अब एक जुमला सुनो, इसलिए कि मैं तेजी के साथ मसाइब की तरफ जाऊंगा और मसाइब का वक्त नहीं बचता। बहुत करीब हो गया हूँ मैं मसाइब से। जो आदम को आदम के इल्म में देखना चाहे, उर्दू तो खूब समझते हो, जो आदम को आदम के इल्म में देखना चाहे वो अली को देखे। यानी उसका पूरा इल्म तो है इसके पास, इसका कितना है कुछ नहीं मालूम। इसे कहते हैं अली की फजीलत, माशाअल्लाह, इसे कहते हैं अली की फजीलत। जो नूह को उनके हिल्म में देखना चाहे,
पूरा हिल्म नूह अली के पास, इनका हिल्म कितना नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। जो इब्राहिम की खलीली में इब्राहिम को देखना चाहे इसे देखे, ये कितना बड़ा खलील है। रिवायत खामोश है, रिवायत खामोश, ठीक है ना। तो आदम का इल्म इनके पास, नूह का इल्म इनके पास, इब्राहिम की खुल्लत इनके पास, मूसा की हैबत इनके पास, ईसा का ज़ोद इनके पास। तो या रसूल अल्लाह, इनसे तो हो गए बुलंद। अली इनसे तो हो गए बुलंद, अब किसके करीब। तो अब रिवायत का एक दूसरा टुकड़ा मुकम्मल करूं। मन आरादा, अब तर्जुमा भी नहीं करूंगा। मन आरादा अन यंज़ुरा इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी हिल्मिही व इला इब्राहीम फी खुल्लतिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला ईसा फी ज़ोदिही व इला मुहम्मदिन फी जमालिही व कमालिही। बस बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब 2-3 दकीक़े तो चाहिए ना मसाइब के लिए। तो अब मसाइब तक जाने के लिए एक जुमला सुनते जाओ और वो जुमला तुम्हें पहुंचा देगा मसाइब तक। वो जानते हो जुमला क्या है? अच्छा भाई, जो आदम को देखना चाहे, आदम असल हैं, अली शबी हैं, ऐसा है या नहीं? जो नूह को देखना चाहे वो अली को देख ले, नूह असल है, अली उसकी शबी हैं। जो इब्राहिम को देखना चाहे, इब्राहिम को नहीं देख सकता, इब्राहिम के ज़माने में नहीं है, वो अली को देख ले, इब्राहिम असल हैं और अली उनकी शबी हैं। तो पैगंबर अकरम ने क़यामत तक के लिए उसूल दे दिया कि अगर असल की ज़ियारत न कर सको तो शबी की ज़ियारत कर लिया करो। तकरीर तमाम हो गई, दिन आ रहे हैं, अब शबीहें निकलेंगी। और आज भी बहुत से मकामात पर औन मोहम्मद की शबी निकलने वाली है। वक्त नहीं है, मैं क्या बयान करूं क्या ना करूं, तो बस 2 जुमले सुन लो। जब तय हो गया, अच्छा भाई, ये औनो मोहम्मद को पहचानते हो? शहजादी ज़ैनब के बेटे, अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार के बेटे। आखिरी जुमला सुनो, आखिरी जुमला। जब तय हो गया कि हुसैन जाएंगे, मदीने में क़याम नहीं करेंगे, तो शहजादी ज़ैनब हुसैन ही की यहाँ ज़िंदगी गुजार रही थी। आई अब्दुल्ला के घर में, अपने शौहर के घर में। अब्दुल्ला लेटे हुए थे, चुपचाप सिरहाने आके बैठ गई। एक ही जुमला कहूँगा और तकरीर तमाम हो जाएगी। शहजादी ज़ैनब को तो पहचानते हो ना? चुपचाप खामोशी के साथ अपने शौहर अब्दुल्ला के सिरहाने आके बैठ गई। जब बहुत देर गुजर गई तो अब्दुल्ला ने सर उठाया, कहा, शहजादी मेरे लिए कोई हुक्म है? शहजादी मेरे लिए कोई हुक्म है? फरमाने लगे कि मेरे लिए कोई हुक्म है। बीवी ने जवाब में कहा कि अब्दुल्ला, मैं तुम्हें हुक्म तो क्या दूंगी, लेकिन एक जुमला कहना चाह रही हूं कि मेरा भाई
मदीना छोड़ रहा है। और मैं अपने भाई को छोड़ नहीं सकती। अब्दुल्ला, अगर तुमने मुझे भाई के साथ इजाजत न दी जाने की तो जानते हो क्या होगा? हाथ जोड़ लिए, कहा बीबी क्या होगा? कहा दो काम एक साथ होंगे, उधर भाई की सवारी मदीने से निकलेगी, इधर ज़ैनब का जनाजा तुम्हारे घर जाएंगे। तुमने गिरिया किया, मस्जिद तमाम हो गई। अब्दुल्ला उठ के बैठ गए। कहा शहजादी, हुसैन जिस तरह तुम्हारे इमाम हैं उसी तरह मेरे भी इमाम हैं, जो इमाम की मर्जी ले जाना चाहते हैं ले जाएं, मैं कौन हूं बीच में रोकने वाला। हुसैन के साथ शहजादी चली गई ओनो मोहम्मद को लेकर। दो जुमले ओनो मोहम्मद को लेकर चली गई शहजादी। मक्के से जब निकल रहे थे करबला के लिए हुसैन, तो अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार वहां पहुंचे और शहजादी ज़ैनब से कहने लगे कि बीबी जरा इन बच्चों के गेसू सवार दो, अच्छे लिबास पहना दो। बीवी ने लिबास पहना दिए, गेसू सवार दिए, दोनों का हाथ थाम के लाए। कहने लगे कि हुसैन मैं तो करबला में न रहूंगा, इस जगह बीमार हूं, लेकिन ये दो बच्चे मेरी तरफ से तुम पर कुर्बान हो जाएंगे। इतने मजलूम बच्चे कि इन्हें मां का रोना नसीब नहीं हुआ। दमिश्क की औरतें कैसी हैं कि जब बनी हाशिम की औरतें अपने अपने वारिसों का सर लिए हुए अपनी गोद में रो रही थी, तो दो सर अलग रखे हुए थे। औरतों ने पूछा कि क्या इनकी मां जिंदा नहीं है, तो बीवी रो के कहने लगी, अरे ये मेरे बेटे हैं, लेकिन भाई का मातम करूंगे बच्चे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।